جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں جیسے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں، اپوزیشن کے بھی جو رہنما ہیں، اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ کیا اس 18ویں آئینی ترمیم سے ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے، اور ایسی جمہوریت کہ جس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہو؟ اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، کشمالہ طارق صاحبہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ کو، ان کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، اور ہمایوں گور صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور ریگولرلی لکھتے ہیں ان تمام ایشوز پر، اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن بھی کریں گی آسیہ ریاض صاحبہ، جو کہ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈیٹ کی ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے اس وقت جمہوری اداروں کے فروغ کے لیے پاکستان میں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کشمالہ طارق صاحبہ۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، باقی جو اپوزیشن رہنما ہے انہوں نے بھی یہی کہا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس قسم کا جو کنسنسس ہے وہ صرف جمہوری ادوار میں ہی ممکن ہو سکتا ہے، کبھی امریت کے دور میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ ہے اور پوری قوم کو خوش ہونا چاہیے آج؟ دیکھیں جی، دس از اے اسٹیپ فارورڈ، ون مسٹ سے کہ سب نے بیٹھ کے کنسنسس کیا، لیکن اٹ از ناٹ آئیڈیل سچویشن آئی وڈ سے کہ ہم جتنی مرضی آئین میں ترامیم بھی لے آئیں، 58(2)B بھی ہٹا لیں، کنکرنٹ لسٹ بھی ہٹا لیں، اور ہم سمجھیں کہ اس سے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز کو اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے۔ جب تک عوام کو ان چیزوں کے حل نہیں ملیں گے، ان کی زندگی میں اثر نہیں ہوگا، تعلیم، صحت، یہ چیزیں نہیں ملیں گی، تب تک آپ جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر لیں گے عوام کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ملے گی۔ لیکن آپ کریڈٹ دیں گی نا کہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ اگر اس میں کچھ فلاس تھے، 17ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور سب کچھ کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ 73 کے بعد شاید یہ سب سے پہلا بڑا موقع ہے کہ پوری آئین کو ریویو کیا گیا ہے، تو پولیٹیشنز کو کریڈٹ تو جانا چاہیے کہ اتنا بڑا کام کیا۔ بالکل جانا چاہیے، لیکن کامران اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں بلاسفیمی لا کو کیوں چھوڑ دیا گیا اس میں، یا حدود کو کیوں اس میں چھوڑ دیا گیا؟ تو آئین جو ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ ایک قرآن نہیں اتارا گیا، اوپر سے نزول نہیں ہے۔ ہاں اس میں امینڈمنٹس لانی چاہیے ٹائم کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے، اور یہ صحیح بات ہے کہ جو آمرانہ رویہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنی سہولت کے لیے اس میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، وہ نہیں آنی چاہیے، بٹ جن چیزوں سے لوگوں کی بہتری ہوتی ہے اس میں تبدیلی امینڈمنٹس ڈالنی چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈالنی چاہیے۔ اینڈ آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ تمام پارٹیز اکٹھی بیٹھی ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بیٹھ کر کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں اس کو اور بہتر اور فعال کیا جانے کی ضرورت ہے۔ زاہد صاحب، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی تقریر کی اور رضا ربانی نے بھی، جو اس کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، کہ 73 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ تمام جماعتوں نے ایک اتفاق رائے کیا ہے ان تمام آئینی ترامیم پر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 73 کے بعد 4 سال بعد کیا ہوا؟ پھر 97 میں بھی 13th امینڈمنٹ آئی، جب پرائم منسٹر آل پاورفل تھے، پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ٹرو معنوں میں آئی۔ اس کے 2 سال بعد کیا ہوا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہمیں اس وقت خوش ہونا چاہیے یا بڑا تھوڑا سا کیئرفل بھی رہنا چاہیے؟ دیکھیے، خوشی کی بات تو ہے، خوشی کی بات اس وقت بھی تھی جب کہ 1973 کا جو آئین منظور ہوا تھا، اور اس وجہ سے خوشی کی بات تھی کہ جو ہے کہ پاکستان میں جو ہے پہلی دفعہ ایک آئین جو ہے باقاعدہ تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ رائے کے ذریعے منظور ہوا تھا۔ 1956 میں بھی ایک کانسٹیٹیوشن بنا تھا، لیکن کبھی بھی اس پہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جو ہے ملٹری گورنمنٹ آ گئی تھی۔ تو اب جو ہے لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت بھی تھی حالات میں کہ جو ہے جب جو 30 سال بعد ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آئین کو جو ان حالات ہیں اس کے تقاضے سے جو ہے وہ ایک مطابقت ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاصا ایک بڑا کارنامہ بھی ہے۔ 2 چیزوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں اس کو، ایک تو یہ تھی کہ جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ایک متفقہ طور پہ اس کو منظور کیا ہے۔ ابھی تو خیر پارلیمنٹ میں جانا ہے، وہاں ڈیبیٹ ہونی ہے، ابھی ووٹ بھی ہونا ہے، لیکن جو کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ایک 9 یا 10 مہینے تک باقاعدہ ڈسکشن ہوتی رہی۔ اس میں 2 بنیادی چیزیں جو بن کے آتی ہیں، پریزیڈنشیل پاور، ایک تو یہ تھا کہ جو ڈسٹورشن چلی آ رہی تھی کہ جو ہے نہ معلوم ہوتا تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم ہے یا پریزیڈنشیل فارم ہے، اس میں ایک حد تک کی بات میں کہتا ہوں کہ ڈسٹورشن جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ دوسرا جو اس میں اور بنیادی چیز بن کے آتی ہے جو کہ 1973 کے آئین کے تحت ہی تھی، جو کنکرنٹ لسٹ کی تھی۔ اس آئینی ترامیم کی تفصیل میں بھی جائیں گے، لیکن جو بنیادی سوال تھا کہ 73 میں بھی کہا جاتا نا کہ بڑا کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، میرا سوال یہ کہ 4 سال بعد کیا ہوا؟ جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ دیکھیں نا، ایک آئین جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا
کہ ہاں، واقعی جمہوریت مضبوط ہے اس دیکھیں ملک میں؟ ایک تضاد اس میں ہے. دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ آئین آپ کو ایک جو ہے ایک پروسیس چلنے کا ایک ذریعہ بن کے آتا ہے. اب اس پروسیس کو آپ لے کے کیسے چلتے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ صرف ایک دستاویز یا آئین بننے سے جو ہے وہ تمام گڈ گورننس نہیں آ جاتی ہے. اس کے ذریعے جو ہے آپ آمریت کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کے لیے جو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جس چیزوں پہ آپ نے اتفاق کیا ہے اس پہ عمل درآمد بھی کریں. جس طرح سے جو ہے وہ چلیں عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے نا جی. مزید بھی بات کریں گے. میں ہمایوں گور صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.